بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ حجرات کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ یہ سورت دو حصوں پر منقسم ہے۔ ایک حصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم، آداب پر مشتمل ہے، یعنی مسلمانوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح معاملہ کرنا چاہیے، اور اس سورت کا دوسرا حصہ مسلمانوں کا آپس میں باہمی معاشرت و تعلقات کے احکام اور آداب پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا پہلا حصہ، اس کے متعلق ایک واقعہ ہے، اس کے پس منظر میں ایک واقعہ جو محترم دوست، جو اس کا شان نزول بنتا ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کے ایک وفد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو کر حاضر ہوا۔ اس زمانے کے اندر مختلف قبائل اس غرض سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے کہ وہ اسلامی تعلیمات حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح وفود آیا کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور پھر جب کوئی قبیلہ اسلامی تعلیمات حاصل کر لیتا تھا، جب وہ قبیلہ جانے کا ارادہ کرتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ان کے اندر ایک امیر کو مقرر فرما لیتے تھے، اور وہ امیر اس لیے مقرر فرماتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام اپنے قبیلے تک پہنچانے میں معاون ثابت ہو۔ ایک امیر مقرر فرما لیتے تھے۔ تو یہ قبیلہ بنو تمیم کا وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی تعلیمات حاصل کر لی۔ جب ان کے جانے کا وقت آیا اور انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو ان میں بھی ایک کو امیر بنانا تھا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا تھا کہ کس کو امیر بنایا جائے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں تھا۔ سارے صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، تشریف فرماتے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ ابھی امیر بنانے کے لیے اعلان نہیں ہوا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے آپس میں مشورہ شروع کر لیا کہ قبیلہ بنو تمیم میں کس کو امیر بنانا چاہیے۔ انہوں نے مشورہ شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز یہ تھی کہ قعقاع ابن معبد کو امیر بنا دیا جائے۔ قعقاع ابن معبد کو امیر بنا دیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق کی تجویز یہ تھی کہ اقرع بن حابس کو امیر بنا دیا جائے۔ ابھی ان دونوں کے درمیان مشورہ چل رہا تھا کہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ دونوں حضرات کی آوازیں بلند ہو گئی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرماتے تو اس سورت کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ اس آیت نے حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کو متنبہ فرمایا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چھیڑی ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ چھیڑا ہی نہیں ہے کہ ان دونوں نے آپس میں اس بارے میں مشورہ شروع کر دیا۔ ایک تو یہ بات غلط ہوئی، ایک بات یہ غلط ہوئی کہ ابھی رسول اللہ نے اس بات کو چھیڑا ہی نہیں، تو آپ لوگوں نے کیوں چھیڑا؟
یہ بات غلط اور قابل اعتراض تھی۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام کی آوازیں بلند ہو گئی، اور یہ حکم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما ہو تو بلند آواز سے بولنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعظیم و تکریم اور ادب کے خلاف ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے کیا ہے؟ پرہیز کرنا چاہیے۔ تو سورہ حجرات کی یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ چھیڑا ہی نہیں ہے کہ امیر کس کو بنا دیا جائے، امیر کس کو بننا چاہیے، اور صحابہ کرام نے مشورہ شروع کر دیا۔ اس پر کیا ہے؟ تنبیہ فرمائی صحابہ کرام۔ اور محترم دوستو، یہ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے ابدی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ تو علماء کرام نے اس آیت کے تحت میں لکھا ہے، مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن قیامت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین دنیا کے اندر آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ قیامت تک کے صبح انبیاء کے وارثین وہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کیا ہے؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کیا ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اب محترم دوستو، جیسے حکم وہاں پر تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی مجلس میں موجود ہو، اس مجلس میں نبی کی اجازت کے بغیر، نبی کی ارشاد کے بغیر، نبی نے ابھی کسی مسئلے کو چھیڑا نہیں، نبی نے ابھی کوئی بات بتائی نہیں، اپنے طرف سے کوئی بات کر لینا جیسے وہاں پر جائز نہیں تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی عالم سے کوئی آدمی مسئلہ پوچھے، مسئلہ پوچھ لینے کے بعد جب تک وہ عالم اس مسئلے پر بات نہ کرے، اس کی اجازت کے بغیر دوسرا آدمی اس محترم دوست اس موضوع پر بات نہ کرے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، اکثر جس کو تھوڑی بہت معلومات ہوتی ہے تو مسئلہ کسی عالم سے پوچھا جاتا ہے، ساتھ والا تھوڑا سا جس نے وقت لگایا ہو، اب مسئلہ مولوی صاحب سے پوچھا جاتا ہے، لیکن وہ بندہ شروع ہو جاتا ہے، اگلا بندہ، ایسے لگتا ہے جیسے مولوی صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ مولوی صاحب سے پوچھا جا رہا ہے، بات مولوی صاحب سے پوچھی جا رہی ہے، مفتی صاحب سے پوچھی جا رہی ہے، اور جواب ایک جاہل آدمی دے رہا۔ تو فرمایا کہ کیا ہے؟ اس وقت تک جب تک صاحب مجلس اجازت نہ دے اس وقت گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر صاحب مجلس اجازت دے دے، وہ مشورت طلب کر لے، وہ رائے طلب کر لے، اس کے بعد محترم دوستو آپ کھل کر اپنے رائے کا اظہار کریں، کھل کر اپنے رائے کا اظہار کریں۔ لیکن جب تک صاحب مجلس نے اجازت نہیں دی ہو اور اس کی اجازت کے بغیر بولنا، یہ محترم دوستو اس عالم کی تعظیم و تکریم اور ادب کے خلاف ہے، اور یہ بے ادبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے ادبی ہے۔ تو اس سے محترم دوستو اس آیت سے ایک حکم یہ نکل رہا ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف فرما ہے، جب تک انہوں نے اجازت نہیں دی ہے تو بولنا صحیح نہیں۔ اسی لیے علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان کے متعلق بھی محترم دوستو ایک مفہوم براہ راست یہ نکل رہا ہے اس آیت سے، اور دوسرا مفہوم یہ نکل رہا ہے، دوسرا مفہوم یہ نکل رہا ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریب اور محترم دوستو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو نبی کے ساتھ چلا جائے یا نبی سے ذرا پیچھے ہٹ کے چلا جائے. نبی سے آگے بڑھنا یہ بے ادبی ہے. نبی سے آگے بڑھنا یہ بے ادبی. اس آیت سے ایک حکم یہ نکل رہا ہے. اسی طرح محترم دوستو جہاں پر محترم دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھنا بے ادبی ہے، اسی طرح جو نبی کی وارثین ہیں علماء ان سے آگے بڑھنا یہ بھی بے ادبی ہے. اگر آپ کے ساتھ ایک عالم ساتھ جا رہا ہے، استاد ساتھ جا رہا ہے، کوئی شیخ آپ کے ساتھ جا رہا ہے تو آپ اس سے پیچھے پیچھے چلے یا اس کے ساتھ چلے، ذرا سا پیچھے چل کے اس کے ساتھ چلے. اس کے آگے بڑھنا کیا ہے؟ یہ بے ادبی ہے. یہ بے ادبی کے زمرے کے اندر آتا ہے. ہمارے ہاں محترم دوستو کیا ہوتا ہے کہ مسجد کے باہر تو مولوی صاحب سمجھتے ہی نہیں ہے. مولوی اگر ہمارا ہے تو وہ صرف مسجد کے اندر ہے، بس باہر تو مولوی صاحب ساتھ جا رہے ہو، آگے بڑھنا تو محترم دوستو وہ تو چھوٹی بات ہے. ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے. کتنے مواقع میرے اوپر ایسے آئے کہ میں کھڑا ہوں اور میرے ساتھ کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہے اور ایک شخص آتا ہے دوسرے شخص سے ہاتھ ملاتا ہے اور اپنی مسجد کی امام کو چھوڑ دیتا ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مسجد تک بس مولوی صاحب ہے. اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی 4 مصلے پیچھے ہوتا ہوں. 4 مصلے مسجد سے باہر تو آگے چلنا بے ادبی ہے، وہاں تو پیچھے چلتے نہیں، لیکن مسجد کے اندر میں 4 مصلے پیچھے ہوتا ہوں. لوگ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے سے مصلے پہ موجود ہوتے. یہ محترم دوستو کیا ہے؟ بے ادبی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک عالم کی بے ادبی ہے. اس آیت کے اندر اس کی ممانعت کی گئی ہے محترم دوستو. تیسرا مفہوم جو اس آیت سے نکل رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. تیسرا مفہوم جو نکل رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی میں تمہاری صلاح و فلاح ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپناؤ گے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. نبی کی سنت سے آگے بڑھو گے، نبی کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے تمہیں شرم آئے گی. فرمایا یہ کیا ہے؟ آگے بڑھنے کے مترادف ہے. یہ کیا ہے؟ آگے بڑھنے کے مترادف. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا اور اس کی سنت کو لازم پکڑنا، دنیا کے اندر بھی اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائیں گے. دنیا کی کامیابی بھی سنت کے ساتھ جڑی ہے. اور اگر کوئی شخص سنت کے خلاف کرے گا یا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل حقوق کے حق ادا کیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کا حق ادا کیا، اپنے ملنے جلنے والے کا حق ادا کیا، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیا، سارے حقوق ادا کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ چند صحابہ کرام تشریف فرماتے اور وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بڑا اونچا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، بڑا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اور اگر کوئی خطا، کوئی بھول چوک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر معافی کا اعلان فرما دیا. فرمایا لقد غفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. فرمایا اللہ نے اگلی پچھلی بھول چوک اللہ نے نبی سے معاف فرما دی ہے. اب نبی معصوم ہے، نبی سے پوچھا نہیں جائے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی اتنی عبادت کرتے. اور صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے کہ ہمیں نبی سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ہم اس لیے کہ ہمیں تو بشارت نہیں ملی،
نبی کو تو بشارت بھی ملی ہے، نبی پھر بھی اتنی عبادت کرتا ہے، لہذا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عبادت کریں گے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ آج کے بعد میں رات کو نہیں سوؤں گا، آج کے بعد میں رات کو نہیں سوؤں گا۔ دوسرے صحابی کہنے لگے کہ آج کے بعد سے میں روزہ رکھوں گا، ہمیشہ میں روزہ رکھوں گا۔ ایک نے کہا میں سوؤں گا نہیں، ساری رات تہجد پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے صحابی کہنے لگے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر میں نے شادی کر لی تو بیوی بچوں میں مشغول ہو جاؤں گا اور اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاؤں گا۔ اب تینوں نے یہ فیصلہ کر لیا صحابہ کرام۔ اب ان تین صحابہ کرام نے عبادت کا ارادہ کیا، نیکی کا ارادہ کیا، لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلایا، ان تینوں صحابہ کرام، ان تینوں کو بلایا اور فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم باللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کی معرفت مجھے جتنی حاصل ہے کائنات میں کسی کو بھی اتنی معرفت حاصل نہیں، اور فرمایا جتنا میں واتقاکم باللہ، فرمایا جتنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو خوف خدا مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، کبھی رات کو اٹھتا بھی ہوں، کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں عورتوں کے ساتھ شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جس نے میرے سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا بتلا دیا کہ میری سنت کو لازم پکڑو، جو میری سنت کو لازم پکڑے گا اور میری سنت پر عمل کرے گا وہی شخص نجات پائے گا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس۔ تو محترم دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں کیا ہے؟ وہ دنیا کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ بنیں گے، نجات کا ذریعہ بنیں گے، اور آخرت میں بھی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے عبادت کی ترغیب دی اور عبادت کا حکم دیا، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر تمہارے جان کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے۔ تم یہ سارے کے سارے حقوق ادا کرتے ہوئے اور زندگی گزارو گے تو یہی اتباع سنت کہلائے گی۔ لیکن اگر تم یہ کہو گے کہ میں ساری کی ساری چیزیں چھوڑ کے، دنیا کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، کاروبار روزگار کو چھوڑ کے جنگل میں چلا جاؤں گا اور رہبانیت اختیار کر لوں گا، میں دنیا کو مکمل چھوڑ دوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا، فرمایا یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اعراض ہوگا، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہوگا۔ آپ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنے معاشی زندگی کاروبار کرتے ہوئے، اپنی تجارت کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ فرمایا مومن کی دنیا بھی دین ہے، مومن کی دنیا بھی کیا ہے؟ دین ہے۔ اگر مومن کیا کرے؟ مومن دنیا کو دین کے تابع کرے، اور محترم دوستو کیا کرے؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی کام کرے معاشی، وہ تجارت کرے، دکانداری کرے، کاروبار کرے، اس میں نبی کی سنت کو زندہ کرے اور نبی کی سنت کے مطابق کرے۔ فرمایا مومن کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ تو تیسرا حکم محترم دوستو یہ نکل رہا ہے کہ ہم اور آپ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو لازم پکڑیں۔ اور یاد رکھیے گا محترم دوست، یاد رکھیے گا، اپنی خواہش اور شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اپنی خواہش اور شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا نام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا نام کیا ہے؟ دین ہے، اور اسی میں کیا ہے؟ خیر ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم دوستو اتباع کرو۔ اسی اتباع کے اندر کیا ہے؟ تمہارے لیے کیا ہے؟ عافیت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی دوسرا راستہ اختیار کر کے اس پر چل پڑتا ہے، فرمایا یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے، جس کی اس آیت کے اندر ممانعت کی گئی ہے۔
اپنے طریقے سے کوئی راستہ اختیار کرنا اور اپنے لیے کوئی محترم دوست سنت کے خلاف راستہ اختیار کرنا اور اس پر چلنا اور اس کو دین سمجھنا اور اس کو سنت سمجھنا، فرمایا یہ نبی سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے، اس کی ممانعت کی گئی ہے محترم۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی واقعات کے اندر موجود ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمایا کہ اگر زیادہ بارش ہو جائے اور بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو جائے، پھسلن کا خطرہ ہو اور کیچڑ میں چلنا دقت ہو اور کپڑے اور محترم دوستو جوتے لت پت ہو جانے کا خطرہ ہو، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جماعت کی نماز معاف ہو جاتی ہے۔ جماعت کی نماز کیا ہے؟ معاف ہو جاتی ہے۔ یہ ان علاقوں کے لیے جہاں پر گلیاں کچی ہو، جہاں کیا ہے گلیاں کچی ہو۔ اگر گلیاں پکی ہو، راستے پکے ہو، روڈ ہو، تو وہاں پر پھر تیز بارش کے اندر، ایسی بارش کے اندر جماعت معاف نہیں ہوتی، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسی گلیاں ہو جیسے ہمارے یہ سامنے کا علاقہ ہے جہاں پر گلیاں کچی ہو، اس صورت میں کیا ہے جماعت کی نماز کیا ہے معاف ہو جاتی ہے، اب گھر میں نماز پڑھنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مؤذن نے اذان دی اور اذان دینے کے بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، تیز بارش شروع ہو گئی۔ جب مؤذن نے اذان ختم کی تو مؤذن سے کہنے لگے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے، فرمایا کہ آپ اعلان کرو۔ کہا کیا اعلان کروں؟ کہا کہ یہ اعلان کرو الصلاۃ فی الرحال، سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، سارے لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب جب انہوں نے اعلان کیا تو اب یہ بات اجنبی تھی، یہ بات کیا تھی؟ اجنبی تھی کہ بھائی مسجد سے تو آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آواز تو آتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، مسجد کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف۔ اور آج اعلان ہو رہا ہے الصلاۃ فی الرحال کہ لوگوں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اب یہ بات بڑی اجنبی تھی، لوگوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض شروع کر دیا اور کہنے لگے حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو لوگوں کو اللہ کے گھر سے منع کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، فرمایا میں وہ کروں گا جو تم سے بھی بہتر اور مجھ سے بھی بہتر، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر یہ اعلان کیا تھا، آج میں بھی یہ اعلان کر رہا ہوں جو تم سے بہتر اور مجھ سے بہتر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے شرم آتی ہے یا یہ اعلان میں نہیں کر سکتا، لوگ برا منائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، فرمایا یہ کیا ہے؟ رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی محترم دوستو کوشش کرنا ہے، رسول اللہ سے کیا ہے؟ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، جو اس آیت کے اندر ممانعت کی گئی ہے محترم۔ تو محترم دوستو جو نبی کی سنت ہو، جو نبی نے کہا ہو، اس پر عمل کرتے ہوئے شرم کرنا اور اس پر یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ محترم دوستو کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے۔ اور ایک آدمی یہ سمجھتا ہے گویا کہ میرا مقام نبی سے اونچا ہے، گویا نبی نے یہ عمل کیا، میں یہ عمل نہیں کرتا، الیاذ باللہ، میں نبی سے اونچا ہوں، میرا مقام اس سے اونچا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے میرے لیے، آپ کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سنت کی نور سے منور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد۔